اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے درس حدیث میں بھی حسب سابق چند احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا. کل کے درس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے، تو بنیادی نیکیاں اور بنیادی فرائض کا ذکر کیا گیا تھا. اب اس سے دوسرا پہلو بھی آج کی اس حدیث میں آتا ہے جو بخاری سے لی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ و حقوق الوالدین و قتل النفس والیمین الغموس. جیسا میں نے ذکر کیا یہ حدیث بخاری کتاب سے لی گئی ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ 4 باتیں ہیں جو بڑے بڑے گناہ متصور ہوتے ہیں. بہت ہی بھیانک قسم کی غلطیاں اور کوتاہیاں جو کسی انسان سے ہو سکتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر مسلم کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور ان کو کبائر قرار دیا گیا ہے کہ یہ گویا کوئی چھوٹی موٹی خلاف ورزی نہیں بلکہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے، اور بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے. وہ کون سے بڑے گناہ ہیں ان کی تفصیل اس طرح پر ہے. مختصر الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الکبائر کہ بڑے گناہ کون سے ہیں. الاشراک باللہ، پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ہر مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. تو یہ عقیدہ اسلام کی بنیادوں میں سے سب سے پہلی بنیاد ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو بھول جاتا ہے یا اس کو پورا نہیں کرتا اور خدا نخواستہ شرک کے رستے پر چل پڑتا ہے تو وہ اس پہلی شرط کی خلاف ورزی کرنے والا ہے. اور جو کبائر گناہ ہیں ان میں سے سب سے بڑا گناہ اشراک باللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات باری تعالیٰ قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان سے اختلاف کرتے ہوئے کسی اور کو وہ باتیں دینا اور ان کے ساتھ شامل کر دینا، یہ اشراک ہے. الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ کبائر گناہوں میں سے ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے. اور دوسرے بعد انسانی تعلقات میں آ جائیں تو دوسری بہت بڑی گناہ کی بات یہ بیان فرمائی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقوق الوالدین ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا. بچوں کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے، اور ہر شخص بھی دیکھا جائے تو ایک وقت میں بچے کی حالت سے شروع ہو کر پھر بڑا ہوتا ہے، پھر کسی وقت وہ شادی کرتا ہے تو والد بنتا ہے. تو جو والدین ہیں ان کی نافرمانی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سخت نہیں اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے. اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبائر گناہوں میں شرک کے بعد اس کو سب سے پہلے بیان کیا ہے. والدین اپنے بچوں کے ہمدرد اور بہی خواہ ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی بہتری سوچتے ہیں. الا ماشاء اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس معیار پر نہیں اترتا، لیکن الحمدللہ جماعت کے اندر اور اسلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین بالعموم غالب اکثریت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دل سے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں. ان کی نسل و پرورش کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں،
ان کی نیک تعلیمات کا خیال رکھتے ہیں اور ہر قسم کی سہولتیں ان کے لیے میسر کرتے ہیں۔ اور صحیح والدین، سچے والدین تو وہ ہیں جو میں کہوں گا اپنے بچوں کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ والدین جن کا ذکر ہوتا ہے کہ ایسے والدین کی اگر کوئی بیٹا نافرمانی کرے، کوئی بیٹی نافرمانی کرے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو والدین کی ذمہ داریوں کا بھی اشارہ اس میں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جب نیک والدین بچوں پر ہر قسم کے احسانات کرنے والے ہوں اور ان کے بچے ایسے ناخلف ہوں کہ وہ والدین کی نافرمانی کریں تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو کبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین کی بات نہ مانی تو کیا ہو گیا، حالانکہ والدین کی بات، جو صحیح بات، جو اپنے یقین، ایمان اور تجربے کی روشنی میں والدین بچوں کو بتاتے ہیں، بچوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ کوئی ایسی شاذ مثال ہوگی کہ کوئی والد اپنے بچوں کو بدی کی تحریک کرنے والا ہو تو اس صورت میں بہر صورت اللہ اور رسول سب سے مقدم آتے ہیں، اس صورت میں والدین کی اس بات کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن عام باتوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے نمونے پر چلنا، ان کی ہدایات کو کی پابندی کرنا، اور پھر یہ کہ والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ جس طرح والدین کا فرض ہے کہ بچوں کے لیے دعا کریں، اسی طرح بچوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور والدین زندہ ہوں تب بھی دعا کریں، والدین فوت ہو جائیں تو تب بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ہر مسلم شخص کو، ہر مومن کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ والدین نیکی اور سچائی کے ساتھ ایک نیک بات کی نصیحت کریں اپنے بچوں کو اور کوئی بچہ اس کی نافرمانی کرے۔ اگر وہ کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ والدین کی نافرمانی کبائر گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وقتل النفس سے کہ کسی بے گناہ جان کا قتل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے اجازت نہیں دی کہ ایک شخص دوسرے شخص کی جان لے لے، تو اگر وہ کرتا ہے اور بے گناہ، یعنی اس کا کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی اس کی زیادتی نہیں، اس کے باوجود کسی دوسری جان کو مار دیتا ہے، کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے، تو یہ کبائر گناہوں میں سے ہے جس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اور آخری اور چوتھی بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جھوٹی قسم کھانا، الیمین الغموسو کے الفاظ آئے ہیں اور اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا، اور ایسی قسمیں کھا لینا جن کو پورا نہ کیا جائے۔ اول تو بات بات پر قسم کھانا ہی غلط ہے۔ انسان سچائی کو اختیار کرے، قول سدید سے کام لے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن لوگ کئی قسمیں کھاتے ہیں، بعض کو عادت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر قسم کھا کر اس کو پورا کر دیا جائے تو یہ تو اس کی نیکی شمار ہوگی۔ لیکن اگر قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھائے اور اپنی قسم کو اور اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کرے تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ چار باتیں ہیں جس کا ہمیشہ ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگلی حدیث اس طرح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے، کہ الفاظ یہ ہیں کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث بڑی ہی پیاری ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک مومن کو سچی محبت ہونی چاہیے، اس کا دل محبت رسول سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ شخص جو اس سے محروم ہو جاتا ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ لا یومن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، سچا مومن کہلانے کا سزاوار نہیں، جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تک ایک شخص کے دل میں محبت رسول جو ایک مومن کی جان ہونی چاہیے وہ اس حد تک نہیں پائی جاتی کہ وہ شخص
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب رکھے کہ اس کی اپنے والدین سے بھی زیادہ ہوں، اور اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور دیگر سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو اس وقت تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی دیکھیں کہ ایمان کی کیسی عجیب صورت بیان کی گئی ہے، اور ہمارے سب کے لیے سبق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ایسی ہونی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے، ہمارے دلوں میں بھر جائے، اور ہمیشہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، سارا جسم اور ہر خیال محبت رسول کے رنگ میں رنگین ہونا چاہیے۔ یہ سچی محبت ہے جو ایک مومن کو ہونی چاہیے، اور اسی ذریعے سے پھر انسان کو توفیق بھی ملتی ہے کہ وہ اس محبت رسول کے جذبے میں فنا ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے۔ درود اور سلام بھیجنا اور یہ اس کا التزام کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک مومن کی نشانی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا یؤمنو، کہ وہ شخص ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لا سکتا، ایمان کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا جب تک محبت رسول سب محبتوں پر غالب نہ آئے۔ اور یہ بات وہ ہے جس کا ہم عہد بیت میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ ساری دنیا کی ہر چیز سے بالا ہوگی، اور یہ محبت ہمارے دل میں جاگزیں رہے گی۔ تو اس حدیث پر اگر دوبارہ غور کیا جائے تو پھر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ ان الفاظ میں فرمایا کہ اے مومنو، یاد رکھو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کا دعویٰ تو کر سکتا ہے کوئی شخص، لیکن وہ دعویٰ سچا نہیں ہوگا، اور کوئی مومن دراصل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور دیگر سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو اس کا ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، وہ حقیقی مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو دیکھ لیں، دنیا میں لوگ کو ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھیں تو ان کو اولاد پیاری ہوتی ہے، پھر دوستوں میں محبت و پیار کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری محبت ایک مومن کے دل میں ساری محبتوں سے بالا نہ ہو، سب سے بڑھ کر نہ ہو، اور سب سے زیادہ گہری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں پیدا نہ ہو، تو وہ شخص صحیح معنوں میں مومن نہیں کہلا سکتا۔ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حب رسول اور باقی محبتیں بھی وہ ساری آ جاتی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے اولا، افضل اور غالب ہونی چاہیے، اور یہ سچے مومن کی وہ نشانی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت اور یہ مرتبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔